اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ امید کرتا ہوں کہ ابھی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ٹھیک آ رہی ہوگی۔ احرام پہ چونکہ مائک اٹیچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس وقت مجھے حرم مکہ سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس وقت میرے ساتھ اس خوبصورت لائیو کا حصہ ہیں یا جو اس لائیو سے پہلے میرے ساتھ پچھلے لائیو کا حصہ تھے، ان تمام کو ایک دفعہ پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کچھ لوگوں کو جب میں دعا کر رہا تھا تو آواز نہیں آ رہی تھی۔ اگر آپ تک آواز ٹھیک طریقے سے پہنچ رہی ہے تو پلیز آپ رپلائی کریں، اگر ڈسٹورشن نہیں آ رہی تو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مجھے کمنٹس میں بتائیں آواز اگر آپ کو ٹھیک آ رہی ہے، ڈسٹورشن نہیں آ رہی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو پیارے دوستوں، میں دعا کر رہا تھا عرض مقدس کے لیے، بیت المقدس کے لیے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے رہائی عطا فرمائے، اس ارض مقدس کو رہائی عطا فرمائے، بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے، مسجد اقصی کی رونقوں کو اللہ دوبالا فرمائے۔ اللہ ان گودوں کو پھر سے ہرا فرمائے کہ جو گودیں خالی ہو گئی ہیں، جن گودوں کے ننھے معصوم ملبے تلے دب گئے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں۔ اللہ ان والدین کو صبر عطا فرمائے، اللہ ان ماؤں کو صبر عطا فرمائے۔ اور جس خاندان کے 12 افراد، 15 افراد، 20 افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں پچھلے لائیو میں عرض کر رہا تھا، دعا کرتے ہوئے پروردگار شب معراج میں تیرے محبوب علیہ السلام اور آپ کے مقتدی بن کے آپ کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، انبیاء، رسول اس ارض مقدس میں، مسجد الاقصی میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ مالک، ان کے قدمین کا واسطہ میرے آقا کے اور آپ کے جد امجد اور وہ تمام انبیاء جن کے قدموں کو چوما ہے اس ارض مقدس نے، مالک ان کے قدموں کا واسطہ اس ارض مقدس کو رہائی عطا فرما۔ ان معصوموں کی، ان ماؤں کی، ان نوجوانوں کی، ان بیٹوں کی، ان بیٹیوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو وہاں مشکل حالات میں، اس ٹھنڈ میں، اس سردی میں پروردگار سروائیو کر رہے ہیں، انہیں طاقت، ہمت اور مزید ایمانی جذبہ عطا فرما۔ ہم سب کو ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مسلم امہ کے ساتھ یکجہتی اور اس کا بازو بننے کی، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ان کے لیے آواز بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلم امہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد برداشت کرتا ہے، اس کی
پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اے پروردگار، جتنے لوگ بھی میری دعاؤں کے ساتھ آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان کو بھی بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضری عطا فرما، مکہ مکرمہ کی، مدینہ المنورہ کی با ادب حاضری عطا فرما۔ اے پروردگار، یہ آقا کے غلام، یہ تیرے بندے یہاں کے یہ کہیں اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر، پہنچا ہوں پھر سے مطاف کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، ہر سال کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر سال کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے،
وہ حج پہ بلائے گا، ہمیں حج پہ بلائے گا، مجھے حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، مایوس نہیں ہوں میں، اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا، اور میں کعبے کو دیکھوں گا، آئے گا پھر سے میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ نہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں آپ دولت مانگیں رب سے، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، بنگلے مانگیں، بچے مانگیں، اچھا وسیع کاروبار مانگیں، کھلا کھانا پینا مانگیں، جو نعمت بھی مانگیں، وہاں پہ سب سے بڑی ہر نعمت کی جان ایمان کی سلامتی ضرور مانگیں، ضرور مانگیں ایمان کی سلامتی، کیونکہ ایمان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے برکتوں کا باعث تبھی ہے جب تک ہمارے سینوں میں ایمان سلامت ہے، آخرت ہمیں نفع تب دے گی، جنت میں ہم تب جائیں گے جب دنیا سے ایمان کی سلامتی لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب نعمت کا سوال کریں تو یہ بھی کہا کریں، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں صاحب ایمان رکھ، اور اس دولت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے مالک، ہم جانتے ہیں کہ تیری نعمتوں میں نعمت عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور تجھ پر اور تیرے نبی پہ، تیرے فرشتوں پہ،
تیری نازل کردہ کتابوں پہ، تیرے تمام انبیاء پہ ہم ایمان رکھتے ہیں مالک و مولا۔ تیرے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے تیری عطا سے عطا فرمایا ہے پروردگار، اور جس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے، جس چیز سے ہمیں روکا ہے پروردگار، اس سے ہم ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکے رہے مالک و مولا، کیونکہ تیرے نبی کی اطاعت تیری اطاعت ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنے نبی کا اطاعت گزار رکھنا، جو جو میرے آقا نے فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس چیز سے میرے محبوب نے ناپسندیدگی کا، ناگواری کا اظہار فرمایا، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے دور کرنے اور تیرے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، کعبۃ اللہ شریف کی بار بار ہمیں زیارت عطا فرما۔ جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں میرے فیس بک پیج کے ذریعے لائیو دیکھ رہے ہیں، مالک ان کی دلی حاجات پوری فرما، مالک ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ میں جانتا ہوں مالک، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ہماری تو سب سے بڑی تمنا ہے کہ ہم جاگتی آنکھوں سے قریب سے کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، زیارت کریں اس تیرے گھر کی۔ مالک، جس کی یہ سب سے بڑی تمنا ہے اس کی اس تمنا کو قبول فرما۔ بہت سے لوگوں کی یہ تمنا ہے مالک، مجھ سمیت، کہ ہمیں موت آئے تو مدینے کی گلیاں ہوں مالک، ہمیں موت آئے تو مدینہ طیبہ میں آئے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے تو مدینے کی موت مانگو۔ اگر مدینے میں مر گئے تو کل قیامت کے دن میں سب سے پہلے اہل بقی کی شفاعت کروں گا، جنت البقی والوں کی شفاعت کروں گا۔ مالک، مجھ سمیت جس جس کی تمنا ہے مدینے کی موت جو مانگتا ہے، مالک ہماری تمناؤں کو قبول فرما، ہماری زندگیاں ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، تمام دیکھنے والوں کے ایمانوں کی، میرے ایمان کی، یہاں پہ تمام مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ان کے والدین کو صحت و عافیت و عمر درازی بالخیر عطا فرما، ان پہ، ان کے بچوں پہ مالک و مولا، ان کے رشتہ داروں پہ، دوست یاروں پہ، چاہنے والوں پہ، عزیز و اقارب پہ، دور و نزدیک سے جتنے لوگ بھی مالک و مولا ان سے تعلق رکھتے ہیں، پروردگار ان تمام کا بھلا، تمام کی خیر فرما۔ میری امی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما پروردگار۔ مالک، رات جو میں نے عمرہ ادا کیا اپنی امی کے ایصال ثواب کی نیت سے کیا، ان کے لیے کیا، مالک اس کا ثواب میری امی کو پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی اور عزت عطا فرما۔ مالک ان کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ساتھ عطا فرما، آپ کی چادر کا سایہ عطا فرما، آپ کی غلام زادیوں میں ٹھکانہ عطا فرما۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں، میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں، میری دعا ہے سب کے بابا وہاں رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے پلیز ریکویسٹ ہے اس دعا پہ آمین کہیے گا کہ یا اللہ میرے والد محترم کا سایہ میرے سر پہ تادیر سے تو عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما، ان کی عمر میں درازی عمر عطا فرما، ان کی عمر کو صحت کے ساتھ لمبا فرما مالک، ان کا سایہ میرے سر پہ تادیر سے تو عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما، ان کی خدمت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ حج بیت اللہ پہ آنا نصیب فرما مالک، جس کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و لمبی حیاتیاں عطا فرما، ان کے ساتھ ان بچوں کو ان اولادوں کو مالک و مولا حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما مالک مولا، جتنے دیکھ رہے ہیں ان کے گھر والوں کی، بچوں کی، میری فیملیز کی مالک و مولا، آپ کی فیملیز کی پروردگار حفاظت فرما مالک و مولا، میرے خاندان ننیال دلدیال جو کوئی بھی مالک و مولا بیمار ہے، میرے دوست یاروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، پیاروں میں سے مالک و مولا، بیمار کربلا کا صدقہ مالک و مولا تمام کی بیماریوں کو شفا یابی میں تبدیل فرما، تمام کی بیماریوں کو دور فرما، تمام کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما مالک و مولا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ارض مقدس بیت المقدس اور مالک و مولا وہاں کے رہنے والے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے، جام شہادت نوش کیا، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان شہادتوں کے وسیلے سے مالک و مولا اس ارض مقدس کو رہائی عطا فرما، پروردگار مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے مالک و مولا بار بار اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے در کی بادب حاضری عطا فرما، حجر اسود کو چومنا نصیب فرما، مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے بارش کی بوندیں عطا فرما مالک و مولا، حتیم میں کھڑے ہو کے نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مقام ابراہیم پہ نوافل کی توفیق عطا فرما، سعی صفا مروہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ مالک و مولا بی بی حاجرہ کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہونے والا مالک و مولا آب زمزم پینے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے آب زمزم پیتے ہوئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان تمام کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، مالک میری مدینہ طیبہ روانگی ہے، پروردگار خیر و عافیت سے میرا سفر فرما، مالک و مولا میں جب بھی مدینہ پہنچوں مالک و مولا اس معطر فضا میں سکون کے سانس اور سکون کی گھڑیاں عطا فرما، پروردگار دیکھنے والوں کو بھی بار بار مدینہ طیبہ کی بادب حاضری عطا فرما، مالک کعبۃ اللہ شریف کے یہ جلوے سب کو عطا فرما، پروردگار کعبۃ اللہ شریف کی یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ نظارے سب کو عطا فرما، مالک جو آمین کہہ رہے ہیں سب کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اے پروردگار جو دعا رہ گئی، جو بھول گئے، اے مالک و مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے ان دعاؤں کو قبول فرما، وہ ہمیں عطا فرما، پروردگار تو بہتر جاننے والا ہے، مالک و مولا تو بہتر جاننے والا ہے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، مشکلات سے چھٹکارا عطا فرما،
مالک و مولا چہروں پہ مسکراہٹ کو قائم فرما، غموں سے، دکھوں سے، رنج و علم سے ہمیں محفوظ فرما۔ مالک و مولا ہمیں اپنی اولادوں کی پروردگار خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک و مولا جن بہنوں کو مالک و مولا پریشانیاں، ان بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن بہنوں کے گھر ابھی تک نہیں بسے، مالک و مولا بی بی سکینہ کا واسطہ، مالک مولا بی بی زینب کا واسطہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، ان ماؤں بیٹیوں کو، ان بہنوں کو گھروں کا سکون عطا فرما، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ مالک و مولا نیک بار عطا فرما۔ اے مالک و مولا جس دن بھی آج آمین کہا، جو بھی آج کی لائیو میں شامل رہا، تمام کو دکھا دے مدینہ و مکہ یہ کیسی بستیاں ہیں جہاں پہ تیری رحمت برستی ہیں۔ مالک آج کے لائیو کو شیئر کرنے والے کی ہر مراد، ہر نیک تمنا، ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ مالک و مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس لائیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، یقیناً بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل رہے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہوا کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کر کے، اور ان دعاؤں کا حصہ بن کے، ان دعاؤں پہ آمین کہہ کے اللہ آپ کو اپنے گھر میں اس مطاف میں، اس صحن مبارکہ میں بٹھا کے، جس طرح میں کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں، اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے کی اور آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے آسمان پہ چہرہ کر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ آپ کو اس مقام پر پہنچائے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس لائیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، پلیز ضرور شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اگر یہ دعائیں، یہ پیاری صدائیں، یہ گفتگو اور یہ کلام، یہ حمد، یہ استغاثے دوسروں تک بھی پہنچیں، دوسرے بھی آمین کہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مدینہ طیبہ سے بھی لائیو گنبد خضرا کے مناظر دکھاؤں گا۔ فی الحال حرم شریف کی یادیں اسی فیس بک پیج کے ذریعے انشاءاللہ شیئر ہوتی رہیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔